مسیح خداوند میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آپ سب کو میری طرف سے صبح کا سلام۔ امید کرتا ہوں آپ سب بحفاظت ہوں گے۔ آپ کی سلامتی اور اچھی صحت کے لیے میں دعا گو ہوں۔ آج مورخہ 16 جنوری بروز منگل کی تلاوتوں پر ہم غور کرتے ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت سموئیل نبی کی پہلی کتاب میں سے لی گئی ہے، جس میں خدا سموئیل سے ہم کلام ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تو کب تک شاول پر ماتم کرے گا؟ اٹھ، اپنا سینگ تیل سے بھر اور میں تجھے بتاؤں گا، تو میرے لیے یسی کے گھرانے میں اس کے بیٹوں میں سے ایک کو مسا کرے گا۔ جب سموئیل خدا کے کہنے پر بیت لحم میں پہنچا تو وہاں پہ بزرگوں نے آ کر اس سے پوچھا کہ کیا تیرا آنا خیریت سے ہے؟ اس نے کہا میرا آنا خیریت سے ہے۔ تب سموئیل نے یسی سے کہا کہ میں تیرے ساتھ ذبیحہ کروں گا، قربانی گزرانوں گا۔ اس کے لیے سموئیل اس گھرانے کو پاک صاف کرتا ہے اور انہیں قربانی کے لیے بلاتا ہے۔ سب سے پہلے جب پہلے لڑکے کو الیاب کو پیش کیا گیا تو سموئیل نے دل میں سوچا کہ خدا کا چنیدہ یہی ہے۔ اس کے قد و قامت کو دیکھ کے، شکل و صورت کو دیکھ کر سموئیل نے یہ سوچا کہ خدا کا چنیدہ یہی ہے۔ تب خدا نے اس سے ہم کلام ہو کر کہا کہ میں انسان کی شکل و صورت اور اس کی لمبائی کا لحاظ نہیں کرتا، میں نے اسے رد کیا ہے، اسے قبول نہیں کیا۔ پھر سموئیل یسی سے کہتا ہے کہ تو باقی لڑکوں کو پیش کر۔ جب اس کے 7 بیٹے پیش کیے گئے، خدا نے ان میں سے کسی کو بھی نہیں چنا۔ تو سموئیل کہتا ہے کہ کیا تیرے بیٹے اتنے ہی ہیں؟ اس نے کہا کہ ایک چھوٹا بیٹا ہے جو چرواہا ہے۔ سموئیل نے کہا کہ اسے بھی بلایا جائے، جب تک وہ نہیں آئے گا، اسے پاک صاف نہیں کیا جائے گا، تب تک ہم کھانے کے لیے دسترخوان پر نہیں بیٹھیں گے۔ اور پھر جب داؤد کو بلایا گیا، سموئیل کے سامنے پیش کیا گیا، تو خدا نے سموئیل سے کہا کہ یہی ہے، اسے مسا کر۔ خدا کے کہنے کے مطابق سموئیل نے داؤد کو مسا کیا اور پھر وہاں سے روانہ ہوا۔ آج کی انجیل مقدس میں ہم سنتے ہیں جب خداوند یسوع مسیح اور اس کے شاگرد راستے میں ہیں، انہیں بھوک لگی، پھر وہ وہاں سے بالیاں توڑ کر کھاتے ہیں، اور کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ایسا کرنا اچھا نہیں، غیر قانونی ہے، غیر شرعی ہے۔ تب خداوند یسوع مسیح انہیں کہتے ہیں کہ جب داؤد اور اس کے ساتھیوں نے جب انہیں بھوک لگی تو انہوں نے نذر کی روٹیاں کھائیں جو ان کے لیے کھانا مناسب نہیں تھی، جائز نہیں تھی۔ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ سبت انسان کے لیے بنائی گئی ہے، نہ کہ انسان سبت کے لیے۔ میرے عزیزو، آج کی دونوں تلاوتوں میں خدا کی سوچ، خدا کے خیالات اور انسان کے خیالات ہمیں صاف نظر آتے ہیں۔ پہلی تلاوت میں بھی سموئیل جب الیاب کو دیکھتا ہے، اس کی شکل و صورت، اس کے قد و قامت کو دیکھتا ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ شاید یہی خدا کا چنیدہ ہے۔ انسانی سوچ ہمیشہ ظاہری چیزوں کو دیکھتی ہے جو نظر آتی ہیں، وہ قوانین جو نظر آتے ہیں ان کو عمل میں لاتا ہے، جس طرح یہودی، فقیہ اور فریسی
سبت کو زیادہ مانتے تھے، سبت کے قوانین کو مانتے تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح اور آج خدا کا کلام بھی یہ کہتا ہے کہ میں انسان کی شکل و صورت، اس کی قد و قامت کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کرتا۔ آج کی تلاوتیں ہمیں بھی یاد دلاتی ہیں کہ ہم بھی اس سوچ سے باہر نکلیں، ہم بھی انسانوں کی شکل و صورت، انسانوں کے رہنے سہنے کے لحاظ سے فیصلہ نہ کریں، بلکہ خدا ہمیں یہ کہتا ہے کہ وہ دلوں کو دیکھتا ہے، خدا ہماری سوچوں کو دیکھتا ہے، خدا ہمارے دل میں رہنا چاہتا ہے، دل پاک صاف ہونا چاہیے۔ اس لیے آج ہم خداوند سے دعا کریں، خداوند خدا ہمیں بھی یہ توفیق عطا کرے تاکہ ہم ظاہری چیزوں کو نہیں بلکہ روحانی چیزوں کو اپنانے کی کوشش کریں، ہم خدا کی پاک رضا پر چلنے کی کوشش کریں، نہ کہ ہم دنیا کے بنائے ہوئے قاعدے قوانین کو زیادہ ترجیح دیں، بلکہ جو خدا کے بنائے ہوئے قانون ہیں، خدا کی شریعت ہے، اس پر عمل کر کے ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ خداوند آج کے کلام پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔